آقا کو جو چاہتا ہے نا تو اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، لیکن جس کو نبی پاک چاہے اس کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے، اس کا تو بیاں ہی نہیں کچھ جسے تم چاہو۔ اب آئیے غور سے حدیث کو سنیے کہ نبی پاک نے 7 قسم کی عادتیں، 7 اوصاف کو بیان کر کے فرمایا کہ جس کے اندر یہ 7 اوصاف ہوں گے وہ میرا قابل رشک دوست ہے۔ کیسا پیارا دوست ہے؟ اب آؤ سنتے جائیے، اور اگر میرے اور آپ کے اندر یہ عادتیں نہیں ہیں تو آج سے ان عادتوں پر عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرمایا ان اغبط اولیائی عندی، بے شک میرے نزدیک میرے دوستوں میں زیادہ قابل رشک وہ ہے جس میں یہ صفات ہوں۔ نمبر 1 فرمایا لمؤمن، جو مومن ہو۔ نمبر 2 خفیف الحاظ، کم سامان والا ہو۔ نمبر 3 ذو حظ من الصلاۃ، کثرت سے نماز پڑھنے والا ہو۔ نمبر 4 احسن عبادت ربی، اپنے رب کی اچھے انداز میں عبادت کرنے والا ہو۔ نمبر 5 وَأَطَاعَهُ فِي السِّرِّ، تنہائی میں اللہ کی فرما برداری کرنے والا ہو۔ چھٹی عادت کیا فرمائی؟ وَكَانَ غَامِضًا فِي النَّاسِ لَا يُشَارُ إِلَيْهِ بِالْأَصَابِ، لوگوں میں چھپا ہوا ہو، اس کی طرف انگلیوں سے اشارے نہ کیے جاتے ہوں۔ اور 7ویں نمبر پر فرمایا وَقَانَ رِزْقُهُ كَفَافًا فَصَبَرَ عَلَى ذَلِكَ، اس کا رزق یعنی آمدن بقدر کفایت ہو اور وہ اس پر صبر کرتا ہو۔ یہ وہ 7 اوصاف ہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں جس کے بارے میں نبی پاک فرماتے ہیں کہ وہ میرا قابل رشک دوست ہے۔ اب ذرا غور کرنا ہے، ہم اپنی زندگی میں اگر ان معاملات میں ہیں بھی تو خواہشیں کچھ اور ہیں۔ اگر کسی کا رزق تھوڑا ہے وہ اس پر صبر کرنے والا نہیں، اگر وہ گمنام ہے اسے کوئی جانتا نہیں تو اسے مشہور ہونے کا شوق بڑا ہوا ہے، وہ چاہتا ہے میری جناب باتیں دنیا میں پھیل جائیں۔ نیتیں اگر اخلاص والی نہیں ہے تو اپنی ان عادتوں پر غور کرے۔ اب ذرا باری باری ہم بات کر لیتے ہیں۔ پہلا وصف کیا ہے؟ کہ وہ مومن ہے۔ سبحان اللہ، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، اور اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں مرتے دم تک ایمان پر استقامت نصیب فرما، ایمان سلامت لے کر ہم قبر میں جائیں۔ لیکن کیا اس ایمان کی حفاظت کی فکر ہے؟ آپ کو پتہ ہے آج کل کتنی پلاننگ کے ساتھ ایمان لوٹنے کی کوشش ہو رہی ہے، کس طرح اسلام کا لبادہ اوڑھ کر طرح طرح کے انداز میں اسلام کی باتیں کر کے لوگوں کا ایمان چھیننے کی کوشش ہو رہی ہے، اور ہم سوچ بھی نہیں رہے، سب کی باتیں سن رہے ہیں، سب کے پاس جا رہے ہیں۔ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، کوئی بات نہیں جناب اس کی بھی سن لو، دیکھو تو صحیح وہ کیا کہتا ہے، اور پھر کنفیوز ہوتے نظر آتے ہیں۔ نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، سیدی اعلیٰ حضرت نے 100 سال پہلے سمجھا دیا تھا۔ آپ نے فرمایا سونا جنگل، رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے، آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں یا وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے۔ یعنی ایسے شاطر چور ہیں کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، بات دین کی کر رہے ہوں گے، بات قرآن اور حدیث کی کر رہے ہوں گے، اور آپ کے ایمان پر ڈاکہ ڈل رہا ہے اور آپ کو احساس بھی نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاس خود تو علم نہیں ہے، علماء کی صحبت ہم حاصل نہیں کر رہے، اور جب بد مذہبوں کی باتیں سنتے ہیں تو کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، خاص طور پہ جو نوجوان ہیں، دیکھیں دنیا کا دستور ہے، جو چیز ہمیں چاہیے ہوتی ہے ہم اس کے ایکسپرٹ سے حاصل کرتے ہیں۔ ہمیں دوائی لینی ہے تو ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، جوتے سلوانے ہوں تو موچی کے پاس جاتے ہیں، کھانا کھانا ہے تو کسی اچھے پکوان والے کے پاس جاتے ہیں۔ دین سیکھنا ہے تو جو بھی سکھا دے اسے سیکھ لیں گے، دین سیکھنا ہے تو کوالیفائڈ سرٹیفائڈ عاشق رسول علماء سے سیکھیں گے نا، جس کی جو مرضی وہ انٹرنیٹ پر آ کر دین سکھائے اور ہم اس کی باتیں سننا شروع کر دیتے ہیں۔ نہ کریں ایسا۔ پھر ایمان کی حفاظت کا یا ایمان برباد ہونے کا ایک سبب علماء نے لکھا، وہ گناہوں کی کثرت ہے، گناہوں بھری صحبتیں ہیں، بے حیائی والی صحبتیں ہیں۔ گناہوں کی عادت کو چھوڑنا ہوگا، اچھی صحبتیں اختیار کرنی ہوں گی۔ پھر فرمایا آج کل جو کفریہ کلمات عام کیے جا رہے ہیں، یہ بھی ایک پلاننگ ہے کہ مسلمان چٹکلوں کے ذریعے، کامیڈی شو کے ذریعے، گانوں کے ذریعے ان کی زبانوں سے ایسے الفاظ ادا کروائے جائیں، مذاق مذاق میں معاذ اللہ، کبھی اللہ کا مذاق، نبی پاک کا، فرشتوں کا، جنت کا، دوزخ کا، عجیب تماشا لگا ہوا ہے، اور لوگ بحث کی سن رہے ہوتے ہیں۔ نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایمان سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ ایمان ہے تو پھر سارے اعمال ہیں نا، جتنی نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ کام کب آئیں گے؟ جب ایمان لے کر جائیں گے۔ ایمان ہی نہ ہوا تو اعمال کیا کرنے ہیں؟ شیخ عبد القادر جیلانی پیران پیر، ان کا مہینہ چل رہا ہے، ولیوں کے سردار ہیں، مگر آپ کو ایمان کی کتنی فکر تھی؟
یا آپ فرماتے ہیں آج لوگ کہہ رہے ہیں عید کا دن ہے، عید کا دن ہے. عبد القادر کے لیے عید کا دن وہ ہوگا جب اپنا ایمان سلامت لے کر قبر میں جائے گا. پیرانے پیر کو فکر ہے، مدنی چینل دیکھتے رہیے. بازوں کو فکر ہی نہیں ہے. اپنی دعاؤں میں شامل کریں کہ اللہ میرا ایمان سلامت رکھ، اپنی فکروں میں شامل کریں کہ میرا ایمان کہیں کمزور نہ ہو جائے، چھن نہ جائے. اور سبحان اللہ جو مومن ہے اللہ